ایک مسئلہ چھیڑنا چاہ رہا ہوں، تھوڑا اختلافی ہے، کچھ لوگوں کو تکلیف ضرور ہوں گی، لیکن کیا کریں کہ جب معاملے آتے ہیں تو مجبوریاں بھی آتی ہے۔ کچھ لوگ اصالِ ثواب کے قائل نہیں ہیں، اور میں نہیں سمجھ پایا کہ وہ قربانی کرتے ہیں تو فاتحہ بھی دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں۔ البتہ اہل سنت میں فاتحہ ہے۔ اب آئیے میں وہ حدیث متن کے ساتھ پڑھ دینا چاہتا ہوں جو اصالِ ثواب کی بہت بڑی دلیل ہے۔ دیکھیے یہ میرے ہاتھ میں اس وقت مسلم شریف ہے، یہ صحیح مسلم ہے اور صحیح مسلم کی جلد نمبر 2 ہے۔ آئیے میں سند کے ساتھ حدیث پڑھوں۔ حدیث کا نمبر ہے 4976 اور کتاب الاضحی یہ کتاب ہے امام مسلم نے جو قائم کی، اور اس کے اندر ایک باب قائم کیا، باب نمبر 690 ہے، حدیث نمبر 4976، اور یہ حدیث جو روایت کی انہوں نے یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مروی ام المومنین روایت کرتی ہے، بہت طویل حدیث ہے۔ یہ پوری سند بیان کی، میں سند کو چھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ وقت ہو جائے گا۔ پوری سند حضرت عائشہ ام المومنین تک پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ سے مروی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بقبش قرانا یطوفی سوات۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک مینڈے لانے کا حکم دیا، فرمایا کہ ایک مینڈا لایا جائے، اور کیا فرمایا؟ یطوفی سواد، ایسا مینڈا لاؤ جس کی ٹانگیں کالی ہو، سیاہ ہو۔ پھر فرمایا وہ یبرقو فی السواد، اور جس کی پیٹھ بھی کالی ہو۔ پھر فرمایا وہ ینظرو فی السواد، اور اس کی نظریں، آنکھوں کا حلقہ جو ہو، آنکھیں جو ہو، آس پاس کا جو آنکھوں کا علاقہ ہو، ایریا ہو، وہ بھی کالا ہو، گویا اس کے پیر ٹانگیں کالی ہو، اس کی پیٹھ کالی ہو، اور اس کی آنکھوں کے ارد گرد کا حلقہ کالا ہو۔ پھر اس کے بعد حضرت عائشہ کا کہتی ہیں فَأُتِيَ بِهِ لِيُضَحِّيَ بِهِ، اور اللہ کے نبی نے پھر انہیں قربان کرنے کا ارادہ فرمایا، تو کہتی ہے فَقَالَ لَهَا، تو وہ اللہ کے نبی نے مجھ سے کہا یا عائشہ تو حلم مدیہ، حضرت عائشہ کہتی ہے کہ نبی نے مجھ سے کہا کہ اے عائشہ چھری لے کر آؤ۔ جب آپ نے اس کے ذبح کا ارادہ فرمایا تو مجھے حکم دیا کہ عائشہ چھری لے کر آؤ۔ کہتی ہے ثم قال، اس کے بعد پھر آپ نے دوسرا حکم دیا اشحذاها بحجر، اے عائشہ اس کو پتھر پر پہلے تیز کر دو۔ ام المومنین کہتی ہے آگے میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق عمل کیا، یعنی چھری کو میں نے پتھر پہ گھس کر تیز کیا۔ ثم اخذا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چاقو مجھ سے لے لیا، واخذ القبش، اور پھر اللہ کے نبی نے اس مینڈے کو بھی پکڑ لیا، فَأَجْعَاهُ، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذبح کے لیے اس کو لٹاتے ہیں، ثم ذبحہ، پھر نبی پاک نے اس کو ذبح فرما دیا۔ اب ذبح کر دیا، اب حدیث کے الفاظ پہ آپ غور کریں، پہلے چھری تیز کرنے کا حکم دیا، پھر چھری لی، جانور کو زمین پر رکھا، لٹایا، اور اس کے بعد حضرت عائشہ کہتی ہے اب ذبح کر دیا، جانور ذبح ہو چکا ہے، اب جانور سامنے ہے اور ذبح کیا ہوا ہے۔ اب اس کے بعد کیا کہتی ہے حضرت عائشہ ثم قال، اس کے بعد اللہ کے نبی نے اپنے دست مبارک کو گویا اٹھایا اور کہا بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع، اللہم تقبل، اے اللہ میں اس کو قربان کرتا ہوں من محمدیوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اے اللہ یہ میری طرف سے ہے، وہ آل محمدین، یہ میری آل کی طرف سے ہے، محمد کی آل کی طرف سے، ومن امت محمدین، اور یہ میری تمام امت کی طرف سے ہے۔ یہ حدیث سے کیا پتا چلا؟ اگر اصالِ ثواب کی کوئی اصل نہیں ہے تو اللہ کے نبی کیا کرے، یہ میری طرف سے، یہ میری آل کی طرف سے، یہ میرے تمام امت کی طرف سے۔ یہاں سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ اصالِ ثواب خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہی ہم فاتحہ میں کہتے پروردگار اس کا ثواب فلاح کی لیے، اس کا ثواب فلاح کے لیے، اس کا ثواب پوری کل امت مسلمہ کے لیے۔ اور یہاں اس بات کی تردید ہو جاتی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کسی کا عمل دوسرے کے لیے فائدہ بخش نہیں ہوتا۔ اگر کسی کا عمل دوسرے کے لیے فائدہ بخش نہیں ہے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیوں کیا؟ یہ عمل کر کے گویا آپ نے بتایا کہ جو عمل خود کے لیے کیا جائے وہ خود کی ذات کو بھی فائدہ دیتا ہے، اور اس میں اگر دوسرے کے فائدے کی نیت کر لی جائے تو دوسرے کے لیے بھی فائدہ اور ثواب کا سبب ہو جاتا ہے۔ چنانچہ امام مسلم نے اس کو نقل کیا۔ اب آئیے میں اس کے ذرا حوالے سنا دوں۔ میں نے مسلم کے حوالے سے حدیث پڑھی، امام مسلم نے اس کو جلد نمبر 2 حدیث نمبر 4976 کے تحت نقل کیا۔ اسی حدیث کو ابو داؤد نے جلد نمبر 2 حدیث نمبر 1019 کے تحت نقل کیا۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو جلد نمبر 1 حدیث نمبر 1500
64 के तहत इसको नकल किया। इब्न माजा ने जिल्द नंबर 2 हदीस नंबर 907 के तहत इसको नकल किया। इमाम तहावी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने शरह मानियुल आसार जिल्द नंबर 4 हदीस नंबर 388 पे इसको नकल किया। मुस्नद अहमद में इमाम अहमद इब्न अंबल ने 21,761 नंबर के हदीस के तहत इसको नकल किया। इमाम इब्न हिब्बान ने हदीस नंबर 5,902 के तहत इसको नकल किया। इमाम हाकिम ने अल मुस्तदरक में हदीस नंबर 4,574 के तहत 77 के तहत इसको नकल किया। इमाम बहकी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी किताब में हदीस नंबर 18,786, इमाम अबू याला ने हदीस नंबर 3,118, इमाम दारकुतनी ने हदीस नंबर 50, इमाम तबरानी ने माजा में कबीर में हदीस नंबर 997 के तहत। आपने शायद ये किताबों के नंबर शुमार नहीं किए, आप शुमार करेंगे तो कुल 12 हदीस की किताबों के मैंने हवाले दिए 12वीं की निस्बत से, और अगर और किताबों को आप खंगालेंगे तो ये हदीस और भी हदीस की किताबों में मिल जाएंगी। लेकिन नबी पाक की निस्बत के एतबार से मैंने 12 किताबों के हवाले बयान कर दिए। अब आइए, इस हदीस के अंदर तो एक जुमला था इमाम मुस्लिम ने जो नकल किया, और वो हदीस शरीफ क्या है कि अल्लाह के नबी ने अपने आल की तरफ से ज़बा फरमाया, खुद की तरफ से कहा कि अल्लाह ये जो जानवर मैंने ज़बा किया ये मेरी तरफ से, मेरी आल की तरफ से, मेरी उम्मत की तरफ से। मगर उम्मत में कहां तक और कितने उम्मती, आइए इसके लिए मैं एक दूसरा हवाला दे रहा हूं। ये इमाम तहावी की तहावी शरीफ है, जिसका दूसरा नाम शरह मानियुल आसार के भी नाम से मशहूर है। इमाम तहावी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इमाम अबू जाफर तहावी रहमतुल्लाह अलैह अपनी इस किताब की जिल्द नंबर 4 हदीस की किताब है, 4 जिल्दों में आती है, 4थी जिल्द है इसकी, और इसका हदीस नंबर 394 के अंदर हजरत अबू सईद खुदरी से उन्होंने रिवायत नकल की, पूरी सनद उन्होंने बयान की है। मैं सनद को छोड़ते हुए हजरत अबू सईद खुदरी से बयान कर रहा हूं कि कहते हैं कि अन अबी सईद खुदरी रदियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में सींगों वाला एक कुर्बानी के लिए एक मेंढा लाया गया और नबी पाक ने उसको ज़बा फरमाया। दहा बेकबशिन, उस मेंढे को आपने ज़बा फरमा दिया। सुम्मा काला, तो अल्लाह के नबी ने ज़बा फरमाने के बाद पहले ज़बा किया और उसके बाद फरमाया अल्लाहुम्मा हाज़ानी व अम्मल लम मैन उम्मती, ऐ परवरदिगार ये मेरी कयामत तक की उस उम्मत के लिए जो कुर्बानी ना कर सकेगी, पूरी कयामत तक की उम्मत के लिए। आप अंदाजा लगाइए कयामत तक कितने करोड़ों अरबों खरबों उम्मती आएंगे, मगर नबी का अमल देखिए सारी उम्मत के लिए किफालत कर रहा है। यहां से एक बात पता चली कि नबी के अमल में बरकत। दूसरी बात पता चलती है कि सवाब में कितने ही लोगों का नाम लिया, अल्लाह ताला गनी है कि सबको उतना ही सवाब अता फरमाए और किसी के सवाब में कोई कमी ना है। ये हदीस की मुस्तनद किताबों में ये चीज है। अब यहां पर मैं एक बात और अर्ज करता चलता हूं, अल्लाह के नबी की हदीस के अल्फाज सुने। पहले ज़बा फरमाया, हदीस के अल्फाज है, और ज़बा फरमाया तो जानवर सामने है और उसके बाद आप दुआ करते हैं, तो गोया ये बात साबित हुई कि जब दुआ की जाए, फातिहा पढ़ी जाए तो चीज सामने रखी जाती है, उसको दूर नहीं रखा जाता। और दूसरी दलील आपने फरमाया अल्लाहुम्मा हाजा, ऐ अल्लाह ये जानवर, हाजा ये इसमें इशारा है, इसमें मुशारुल इलैह जिसे कहा जाता है, जिस चीज की तरफ इशारा किया जाता है। और हाजा का लफ्ज कब इस्तेमाल होता है, इसमें इशारा कब होता है, जब वो चीज करीब होती है, करीब के लिए इशारा है। गोया वो जानवर आपके करीब था, आपके कदमों में था और आप कह रहे थे ऐ परवरदिगार ये जो जानवर मैंने ज़बा किया इसका सवाब मेरी पूरी उम्मत के लिए है। बस हम भी तो कहते हैं परवरदिगार जो खाना ये रखा हुआ है इसका सवाब फला के लिए है, ऐ परवरदिगार ये जो खाने की चीजें रखी गई है इसका सवाब फला के लिए। ये सुन्नत पे अमल हुआ। मुझे नहीं समझ में आता लोग क्यों एतराज करते हैं, पढ़ते कम है एतराज ज्यादा करते हैं। तो बहरहाल ये मैंने हदीस बयान की, इसको और किन किन लोगों ने इस हदीस को नकल किया जरा वो भी सुन ले। मैंने तहावी शरीफ से हदीस बयान की। मुमकिन है कि कुछ तासुब पसंद लोग कहे कि इमाम तहावी हनफी मसलक के थे, लिहाजा हम नहीं मानेंगे, वो हनफी होके आए हमारे यहाँ नहीं है। तो मैं उनको पूरा घर पहुंचाना जानता हूं। इस हदीस को इमाम दारमी रहमतुल्लाह अलैह ने भी नकल किया है, जो इमाम बुखारी के उस्ताद है, इमाम मुस्लिम के उस्ताद है, इमाम अबू दाऊद के। चाहता तो दारमी से पढ़ सकता था लेकिन जानबूझ के मैंने इससे पढ़ा ताकि पहले इतनी देर जब तक वो सुने उतनी देर तो कम से कम मुगालते में रहे वो। तो इमाम दारमी ने जिल्द नंबर 1
حدیث نمبر 1983 کے تحت سے اس کو نقل کیا. اب یہاں پھر ایک ہاتھ کوئی اور ہوشیار آئے گا کہے گا سیاستوں کی تھوڑی حدیث ہے کیونکہ بیچاروں کا کل ایمان سیاستہ پر ہے. تو عرض کر دوں ابو داؤد نے بھی اس کو حدیث نمبر 1037 جلد نمبر 2 میں نقل کیا ہے. یعنی آپ پوری طرح ان کو اپنے گھر پہنچا دیا کہ ثواب پہنچانا چاہے پوری نہ یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں. تو جب نبی کے لیے یہ عمل بدعت نہ ہوا تو امتی کے لیے کہاں سے بدعت ہو جائے گا؟ تو اگر تم اس عمل کو فاتحہ کو اور رسالہ ثواب کو بدعت کہتے تو پہلے نبی کے اس عمل کو بدعت کہنا پڑے گا. تو پھر میں نہیں سمجھوں گا کہ اگر نبی کا عمل ہی بدعت ہو جائے تو پھر سنت کس چیز کا نام ہے. چلیے آئیے اب یہاں تک بات ختم نہیں ہوتی. ایک شبہ تو اور رہ جاتا ہے نبی نے کیا ہے امتی نے تھوڑی کیا ثواب کے لیے. ارے بڑے مزدور ہوتے ہیں بھائی یہ لوگ ہے نا. چلیے ان کو گھر پہنچائیں گے پوری طرح پر. آئیے دیکھیے کہ ابو داؤد ہے میرے پاس سنن ابو داؤد. اب یہاں ایک اعتراض آئے گا نہیں فاتحہ اگر نبی نے کہا تو نبی کا عمل تھا امتی کا تھوڑی تھا. تو چلو میں ایک اور حدیث پڑھ دیتا ہوں. یہ امام ابو داؤد کی ہے سنن ابو داؤد. اس حدیث کی میں خاصیت بتا دیتا ہوں پہلے. اور وہ خاصیت یہ ہے میں اس سے پہلے بھی اپنی کئی تقریروں میں ایک بات کہتا آیا ہوں کہ محدث جب کوئی باب قائم کرتا ہے تو باب اس کا عقیدہ ہوتا ہے. باب حدیث نہیں ہوتی. باب چیپٹر جب وہ لکھتا ہے چیپٹر کے تحت حدیثیں لاتا ہے تو جو چیپٹر بیان کرتا ہے وہ حدیث کا جز نہیں ہوتا حدیث کا حصہ نہیں ہوتا بلکہ محدث کا عقیدہ ہوتا ہے محدث کا نظریہ ہوتا ہے اور اس نظریے کی تائید میں وہ حدیثیں لاتا ہے. تو امام ابو داؤد ایک چیپٹر بیان کرتے ایک باب قائم کرتے اور اس باب کا نام کیا رکھتے ذرا سنیے. باب نمبر 440 ہے 440 باب نمبر. اور باب کا وہ قائم کر کے کہتے ہیں الادھیاتی عن المیت یعنی جو انتقال کر چکا اس کی طرف سے قربانی کرنا. یعنی امام ابو داؤد کا یہ عقیدہ ہے کہ جو انتقال کر چکے اگر ان کی طرف سے کوئی اصال ثواب کیا جائے تو یہ ان کو پہنچتا ہے. گویا یہ عقیدہ امام ابو داؤد کا بھی ہے کہ اصال ثواب پہنچتا ہے. اس باب کی حدیث نمبر 1017 پوری روایت وہ بیان کر رہے ہیں. پہلے سند پڑھتا ہوں. وہ سند میں کہتے ہیں حدثنا عثمان ابن ابی شیبہ کہتے ہیں کہ حدیث ہم سے بیان کی عثمان ابن ابی شیبہ نے. قال لنا شریک وہ کہتے ہیں کہ شریک نے یہ ہم سے بیان کیا. ان ابو الحسن عن الحکم انہوں نے حضرت ابی حسنہ سے سنا انہوں نے ابی حکم سے سنا. ان حناشن یہ بھی صحابی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت حنش سے روایت ہے وہ ان سے روایت کرتے ہیں. حضرت حنش راوی جو صحابی ہے وہ کہتے ہیں قالا وہ کہتے ہیں ارایت علی رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں میں نے حضرت علی کو دیکھا. کیا کرتے ہوئے دیکھا؟ یدہی بقبشین میں نے 2 مینڈوں کو ذبح کرتے ہوئے دیکھا. تسنیہ کا سیگا ہے قبشین تسنیہ یعنی 2 مینڈوں کو میں نے حضرت علی کو ذبح کرتے ہوئے دیکھا. کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت حنش رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فقلت له تو ہم نے حضرت علی سے پوچھا ما ھذا یہ کیسا عمل ہے آپ کا آپ 2 کیوں کرتے ہیں؟ بھائی انسان ایک قربانی کرے اپنی طرف سے آپ 2 کیوں کرتے ہیں؟ حضرت علی سے پوچھتے. فقال حضرت علی نے ارشاد فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصانی سنو میں 2 مینڈے اس لیے قربان کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے مجھے یہ وصیت کی ہے. مجھے یہ وصیت کی کس بات کی؟ ان ادھیہ ایک قربانی تم اپنے لیے کرو فادھیہ عنہ اور ایک قربانی میرے لیے کیا کرو. اور یہ عمل کب ہے حضرت علی کا؟ رسول اللہ کے وصال ظاہری کے بعد کا. اس لیے اس کا ثبوت یہ ہے کہ امام ابو داؤد باب جو قائم کر رہے ہو کہہ رہے جو وصال فرما چکا ہے اس کے لیے قربانی کرنا. تو یہاں سے معلوم ہوا کہ صحابہ بھی اپنے مرحومین کے لیے جو انتقال فرما گئے ان کے صالح ثواب کے لیے قربانی کیا کرتے تھے. یہی حدیث جو میں نے ابھی ابو داؤد کے حوالے سے پڑھی امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جلد نمبر 1 حدیث نمبر 1534 کے تحت بھی اس کو نقل کیا. اب آئیے یہ فضائل اور کچھ حدیث سے میں نے کچھ فضیلتوں کا اور کچھ صحابہ کے عمل کا میں نے ذکر کر لیا. اس پہ بہت زیادہ مواد ہے لیکن وقت کی قلت ہے.